تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے ایک بیان میں نے شروع کیا تھا، ایک خاص موضوع شروع کیا تھا، درمیان میں پھر وہ چینج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنس ہر چیز میں کیا ہے، اعتدال ہے، اور اس امت کی تعریف کی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں یہی مضمون ہے کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا۔ وسط کا مطلب بالکل بیلنس۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے وسط، ایک ہے وسط۔ آپ نے اردو انگلش میں سنا ہوگا نا، بٹوین، 2 چیزوں کے بیچ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بٹوین۔ تو جب بھی 2 انتہائیں ہوتی ہیں یا 2 پوائنٹ ہوں، ان کے بیچ میں کوئی بھی پوائنٹ ہو تو اس کو عربی میں وسط کہتے ہیں۔ وسط، سین پہ ساکن ہے، سین ساکن، سکون ہے، وسط۔ لیکن جو بالکل مڈل میں ہو، بالکل بیچوں بیچ، جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بچوں بیچ، کچھ اس طرح کا لفظ کہتے ہیں، نہیں سینٹر تو انگلش میں کہتے ہیں، وچ، وچ بھی نہیں کہتے، اچ کہتے ہیں، کچھ اس طرح کا، واو سائلنٹ ہے اس میں، بیچوں بیچ، بچوں بیچ۔ تو بالکل جو چیز بچوں بیچ ہوگی اس کو کہا جائے گا وسط۔ وسط نہیں بلکہ وسط، سین پہ زبر ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں، بھائی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا، لکھا ہوا بھی ہے۔ دیکھو میں وہاں حج کے موقع پہ میں نے منی میں بیان کیا، اب احرام میں انسان کی قمیض بھی اتری ہوئی ہوتی ہے، عجیب سا ایک بعض دفعہ ایسا حلیہ ہوتا ہے کہ پوری پسلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں وہاں بیان کر رہا ہوں، لوگ نیچے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، بہت برا لگ رہا تھا۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنے کا کام ہے، کیا اس کو بھی نیٹ پہ بھی ڈال دیا انہوں نے۔ کس حال میں انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بس ویڈیو کی فکر ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں کرو۔ ایک آدمی قمیض اتار کے بیٹھا ہے، وہ کبھی چاہے گا کہ میری ویڈیو لوگ نیٹ پہ ڈالیں؟ مجھے اتنا غصہ آیا جس شخص نے بھی ویڈیو بنائی ہے منی میں، پتہ نہیں کون تھا وہ، لیکن مجھے بہت برا لگا۔ اتنی اذیت دی ہے کہ قمیض کے بغیر آپ کسی کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیں، کون پسند کرتا ہے اس کو؟ لیکن لوگوں نے بنا کے ڈال دی، شرم نہیں آتی۔ مجھے تو تھا کہ کہیں اکیلے میں ملے، میں بولوں گا آپ نے بہت بے شرمی کا کام کیا ہے، ذرا بھی آپ میں شرم اور غیرت نہیں ہے۔ حج کرنے آئے ہوئے ہو، دیکھو کہ کون آدمی کے سولے میں، بعض دفعہ احرام میں انسان کے گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، چادریں دائیں بائیں گئی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کو بس اپنے ویور بڑھانے کا شوق ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نا ساری زندگی ایک بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان عبادت گزار ہو سکتا ہے، مسلمان حج کر لے گا، عمرہ کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، تہجد پڑھ لے گا، آپس کے معاملات میں مسلمان صحیح نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ان کا یہ مایوس ہو گئے تھے، وہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتے یہ صحیح۔ ان کی محفل میں لوگ آتے تھے نا، بے وقت ان کو تنگ کرنا، بے وقت بات کرنا، فضول سوالات کرنا، اس سے بہت ان کو غصہ آتا تھا۔ ایک دن ان کے محفل میں کوئی شخص بیٹھا ہوا، اس نے ایسے ہی سوال پوچھ لیا کہ حضرت سنا ہے کہ جب کوئی کسی کو کچھ نظر آتا ہے تو مرغا کوا چیختا ہے، کچھ اس طرح کا نا؟ تو کہا ابھی کس کو کیا نظر آیا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ بھی کوے کی طرح بے فضول سوال پوچھنا شروع کر دیا، آپ نے کوے کی طرح کائیں کائیں شروع کر دی، ابھی کسی کو کچھ نظر آیا کیا؟ وہ لحاظ نہیں کرتے تھے ان چیزوں میں۔ تو وہ ساری زندگی ایک ہی بات سکھاتے رہے کہ معاشرت، معاملات، آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ 100 دفعہ سوچو، 100 دفعہ سوچو یہ کام کرنے سے پہلے۔
اور وہ حدیث کوٹ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کا مطلب وہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف نہ دیں، نا 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 نا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو پھر بھی تکلیف ہو جائے۔ سوچ سمجھ کے کریں کہ نہ چاہتے ہوئے کوئی چیز میرے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ہر کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو اس عمل سے تکلیف ہو۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی، آپ پوچھیں تو صحیح کہ میں وائرل کروں اس کو کہ نہیں کروں۔ بعض لوگ کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میں اتنی حیا تھی، وہ کبھی بغیر کرتے کے گھر میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، مزاج تھا ان کا۔ تو وہ ساری زندگی یہ بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان اس چیز کا، آج گوروں میں ہے یہ چیزیں، انگریزوں میں ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں جہاز میں سو رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، یعنی آنکھ لگ گئی، سو گئے وہ کہیں یو ایس اے میں یا کہیں یورپ کے کسی کنٹری میں، جہاز لینڈ کیا ہے تو یہ سو رہے ہیں پڑے ہوئے، خراٹے لے رہے ہیں، تو جہاز سارے اتر گئے، یہ پڑے ہوئے ہیں نا، یعنی جہاز کا عملہ آیا، ایکسکیوز می سر، بس اتنا بول رہا ہے۔ جب میں آنکھ نہیں کھلی تھوڑا زور سے، تھوڑا اور زور سے، ہاتھ نہیں لگا رہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ نہیں لگا رہے، کیوں؟ غیر اخلاقی حرکت ہے، آپ کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کی باڈی کو، آدمی ہے کوئی عورت نہیں ہے، کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کی باڈی کو ٹچ کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا، بھائی جان اوئے اندھا ہے، بہرا ہے، پھر جا کے کر کے ہلائیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے میں شاید تھوڑا زیادہ مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن اسٹائل دیکھو، ہوئے ہوئے کر کے بات کریں گے۔